وکی لیکس کے بانی اسانج اعتراف جرم کے بعد رہا ہو جائیں گے۔ غزہ جنگ کو لبنان تک پھیلانے سے گریز کیا جائے امریکہ۔ روس کو مدد فراہم کرنے والی 19 چینی کمپنیوں پر پابندی کا فیصلہ، یورپی یونین۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ وکی لیکس کا کہنا ہے کہ اس کے بانی کو برطانیہ کی ایک جیل سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ قانونی دستاویزات کے مطابق آسٹریلوی شہری جولین اسانج پیر کو ایک برطانوی جیل سے نکلنے کے بعد رواں ہفتے بحر الکاہل میں شمالی ماریانا جزائر میں امریکی وفاقی عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت کی طرف سے ان کا اقبال جرم تسلیم کرنے کے بعد ان کے خلاف دائر مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ مزید وقت جیل میں نہیں گزاریں گے۔ اسانج پہلے ہی لگ بھگ 5 سال ایک برطانوی جیل میں قید رہے تھے۔ 52 سالہ اسانج ہزاروں خفیہ امریکی دستاویزات شائع کرنے کے الزام میں امریکہ کو مطلوب تھے۔ واشنگٹن کا الزام ہے کہ وکی لیکس کے ذریعے عراق اور افغانستان کی جنگ کے بارے میں خفیہ معلومات کو افشا کرنے سے کئی افراد کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ جولین اسانج اور ان کے وکلاء کا موقف رہا ہے کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ سیاسی وجوہات کی بنا پر بنایا گیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالنٹ سے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ کے تنازع کو لبنان تک نہ پھیلایا جائے۔ انٹونی بلنکن نے یہ بات ایسے وقت کی ہے جب اسرائیل کے وزیر اعظم غزہ میں جنگ کے خاتمے کے بعد لبنان کی سرحد پر فوج بھیجنے کا اشارہ دے چکے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق بلنکن نے اس تنازع کو مزید بڑھانے سے گریز اور اس کے سفارتی حل پر زور دیا ہے تاکہ اسرائیل اور لبنان کے خاندان اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ بلنکن نے گالنٹ پر غزہ میں امدادی کارکنوں کو تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اپنے واشنگٹن کے دورے کے دوران وزیر دفاع لارڈ آسٹن سمیت کئی دیگر امریکی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ ادھر پیر کو یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ جنگ کے پھیلنے کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بورل نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کی اشد ضرورت ہے تاکہ انسانی امداد کی ترسیل آسانی سے ہو سکے جو غزہ جنگ کی وجہ سے ناممکن ہو گئی ہے۔ یورپی یونین نے 19 چینی کمپنیوں سمیت 61 کمپنیوں پر تعزیرات عائد کر دی ہیں جو مبینہ طور پر یوکرین جنگ میں روس کے دفاعی شعبے کو مدد فراہم کر رہی تھیں۔ یورپی یونین کی طرف سے شائع ہونے والی ایک فہرست میں ان کمپنیوں پر دور مقاصد کی حامل ٹیکنالوجی کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جسے روس کے دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان دعووں کو غیر مصدقہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے جن 61 کمپنیوں کو تعزیراتی فہرست میں شامل کیا گیا ہے ان میں نصف روسی کمپنیاں ہیں۔ روس کی سرکاری خبررساں ایجنسی تاس کے مطابق ماسکو کے قریب ایک عمارت میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے کے بعد عمارت سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا اور شعلے دیواروں تک پہنچ رہے تھے۔ کچھ لوگ اوپر والی منزلوں میں پھنسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 2 لوگ عمارت سے چھلانگ لگاتے ہوئے گر کر ہلاک ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ دلی کے ایک وزیر نے بھارت کے دارالحکومت میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ دلی کے بعض علاقوں میں پانی کے نلکے شدید گرمی میں خشک ہو گئے ہیں۔ دلی کی پانی کے وزیر آتشی جو گزشتہ 5 روز سے بھوک ہڑتال پر ہے، ان کا کہنا ہے کہ شہر کے 28 لاکھ لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ بھارت میں لاکھوں شہریوں کو ہر سال موسم گرما میں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سال طویل گرمی کی لہر کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مانسون کی بارشوں کے دوران جھیلوں کو بحال کرنے اور دریائے جمنا سے پانی کے اوور فلو پر کنٹرول کر کے اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں صرف ان اقدامات سے پانی کی کمی کو پورا کرنا مشکل ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔